قدموں میں رکھ دی کہ بھائی تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے متفقہ پوری قوم کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے امریکہ کو، برطانیہ، فرانس، ویٹیکن سٹی کے پوپ کو ہم نے متفقہ پیغام بھیجنا ہے۔ ہماری یہ مجبوری ہے، آپ شریک ہوں، آپ کا شکریہ، آپ کے کاز کو نقصان پہنچے اور آپ شرکت سے معذرت کر دیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، بالکل ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ ہمارا وعدہ رہا کہ اس کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد پورے ملک میں آخر اس تحریک کو لے کر چلنا ہے تو آپ ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ مولانا متفق ہو گئے آنے کے لیے۔ جس وقت وہاں پر پہنچنا تھا، پورے اجلاس میں شیعہ بھی موجود، سنی بھی موجود، مولانا احمد بھی موجود، ساجد نقوی بھی موجود۔ جب آئے ایک صاحب کو ساتھ لائے جو ہمارا مدعو نہیں تھا، لیکن ہمارے مدعو تو خادم صاحب اور مولانا احمد صاحب تھے، ایک اور کو بھی لائے۔ ہم نے اخلاقاً ایک اور مہمان جنہوں نے نہیں آنا تھا ان کا نام اٹھایا، اس کی جگہ پر ایک اور آدمی کا نام رکھا۔ ان حضرات کی کرسی کے ساتھ جسے بغیر دعوت کے لے آئے تھے ہم نے ساتھ بٹھایا۔ سارا دن میٹنگ میں شریک رہے، کھانا ہال میں سب نے اکٹھے کھایا، نمازیں پڑھیں، اپنے اپنے طور پہ جماعتیں ہو رہی ہیں، سارا دن اجلاس کے اندر خاموشی سے گزارا۔ اور جب وقت ختم ہوا، اجلاس ختم ہوا، میں باہر جا کر کھڑا ہو گیا کہ مہمان جانے ہیں، ان کو رخصت کروں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری، ان کے ساتھ جناب ساجد نقوی صاحب تشریف لائے تو حضرت مولانا حیدری صاحب نے مجھے فرمایا کہ اندر ایک شہزادے نے ساجد نقوی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ان کا پتہ کریں۔ اب میں اندر گیا، یہ دوسرے راستے سے جا چکے تھے، پتہ کیا کیا ہوا۔ ان دوستوں نے کہا جو موجود تھے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم یہاں کیوں آئے تھے، تم تو بن ملائے آئے تھے خود، ان کو تو ہم نے بلایا تھا، یہ تو ہمارے مہمان تھے، میزبان ہم تھے۔ مہمان کی بےعزتی میزبان کی بےعزتی ہوا کرتی ہے۔ سارا دن اکٹھے رہے، نہیں بولے، اب اس مہمان کو نشانہ بنایا، اور اس کے نقصان بھی جانتے ہو۔ اس کا نقصان یہ ہونا تھا، وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اخباری نمائندے پہلے چلے گئے تھے، ورنہ اگلے دن خبر یہ چھپتی کہ تحفظ ناموس رسالت کی کانفرنس شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی۔ دنیا کفر کو اس پر کتنی خوشی ہوتی، دنیا اسلام میں اس کا کتنا ماتم ہوتا۔ انہوں نے ہماری ساری جد و جہد کو خاک میں ملانے کے لیے بالکل برابر کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے پیغام بھیجا، اور میں آج بھی اس پیغام پر قائم ہوں کہ مولانا اس بدتمیزی کے بعد آپ کا ہمارا نبھا کرنا مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ۔ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اپنے گھر میں مہمان آئے ہوئے، آپ تو ہمارے مسلک کے دوست تھے، وہ باہر کا آدمی تھا، بجائے اس کا احترام کرنے کے آپ نے یہ کیا۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو نہ آئیں، ہم نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ آئیں گے۔ ہاں، آپ کو پتہ نہ ہوتا اور آپ کو ہم اعتماد میں نہ لیتے، آپ آتے دیکھتے میرا فریق مخالف بیٹھا ہے، آپ احتجاج کرتے، سمجھ میں آتا کہ بغیر اطلاع کے ہم نے بلایا، ہماری زیادتی ہے۔ جب تمہیں ہم نے اعتماد میں لیا اور آپ کو قائل کیا
پگڑی سر پہ پیر پہ رکھی، آپ راضی ہوئے۔ اب اس اجلاس کو سبوتاج کرنا بالکل عقل اور دانش کے خلاف تھا، جبکہ ایسا کرنے سے وہ فائدہ بھی کفر کو پہنچنا تھا، اسلام کو، محمد عربی کی عزت کے قانون کو نقصان پہنچنا تھا۔ اب میں جتنے دوست بیٹھے ہو، خدا رسول کے نام پر درخواست کرتا ہوں، آپ دیانتداری کے ساتھ بتائیں ہمارا موقف صحیح تھا یا غلط تھا۔ جس کو اللہ توفیق دے نفاق نہ کرنا، مرو گے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، اور رب محمد کی قسم میں نے سونے کی تول میں تول کر آپ کے ساتھ بات رکھی ہے۔ ہم نے ان کو پیغام بھیجایا کہ اب نہیں، ہمیشہ ہماری جب سے یہ چناب نگر کی کانفرنس ہوتی ہے، عشاء کی درمیانی رات، جمعرات صبح شروع ہوئی، جمعے والے دن عصر تک ختم ہوتی ہے، اختتامی بیان ہم ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کا کراتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سے کانفرنس شروع ہوتی ہے عشاء کے بعد، اور یہ صبح تک چلی جاتی ہے۔ آخری بیان ہمیشہ ہم صبح کے دوستوں کا کرایا کرتے تھے اس اجلاس میں، لیکن ان حضرات کے اس رویے کے بعد ہم نے کہا جی حضرت بھائی کاٹ، اب نہیں۔ چنانچہ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، ہم نے کانفرنس پر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھی سے غلطی ہوئی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لکھ کر دے۔ انہوں نے کہا آپ چھاپیں گے؟ میں نے کہا چھاپیں گے کیا ہوتا ہے، میں چھاپنے کے لیے تو لے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کا موقف غلط تھا، ہمارا موقف صحیح تھا۔ تم نے قوم کے سامنے غلط بیانی کی، ہمارے کردار کو مجروح کیا، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کی تنبیہ کر دی۔ میں نے کہا اہانت، ہماری کانفرنس کو سبوتاج کرنا وہ برسر عام تھا، تنبیہ آپ نے حال کے اندر کی ہے۔ اگر غلطی آدمی اعلانیہ کرے تو توبہ بھی اعلانیہ کرے، لکھ کر دیں۔ اب وہ مجلسوں میں بیٹھ کر تو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی، نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھی نے زیادتی کی، لیکن لکھ کر انہوں نے نہیں دیا۔ اور ہماری خواہش ہے کہ خدا کرے کبھی لکھ کر نہ دیں، تاکہ جس طرح معاملہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش، ہم ان کے لیے دعا گو، وہ ہمارے لیے دعا گو۔ واقعہ میں ان دوستوں کے ساتھ چلنا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ ان کا کارکن چلتے چلتے کون سے کس مقام پہ کیا الٹی بات کہہ کے پوری مجلس کو بدمزہ کر دے، جیسا کہ اس چٹ لکھنے والے آدمی نے اس مجلس کو بدمزہ کیا۔ خیر میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، جہاں تک ان حضرات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، مولانا احمد کی بیٹی فوت ہوئی، میں تعزیت کے لیے گیا۔ ان کی والدہ کا جنازہ تھا، میں تعزیت کے لیے گیا۔ ان کے بھائی کا انتقال ہوا، میں جنازے کے اندر شریک ہوا۔ اور مولانا کی محبت کا یہ عالم کہ مولانا، یہ اورنگزیب صاحب اور دوسرے بہت سارے رہنما کھڑے تھے۔ مولانا نے کہا جی میرے بھائی سے آپ کے بہت پرانے، مجھے کہا پرانے مراسم ہیں، آپ نماز پڑھیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ کا حق بنتا ہے۔ میں پیچھے چلا گیا۔ وہ اتنی احترام دیتے ہیں۔ اور مجھے ایک دوست نے کہا، اور وہ شیخ الحدیث ہیں، مولانا احمد صاحب کی بیٹی فوت ہوئی، میں تعزیت کے لیے گیا حادثے میں، تو مجھے کہا مولانا آپ مولانا احمد سے ہو آئے؟ میں نے کہا جی ہو آئے۔ تو کہنے لگے ماشاءاللہ صلح ہو گئی۔ میں نے کہا پہلے لڑائی بھی نہیں تھی، وہ تو ایک موقف کی بات ہے۔ انہوں نے کہا آپ ان کو کانفرنس پر آپ بلائیں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے کہا بالکل نہیں بلائیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں، صلح نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا حضرت وحشی کو حضور نے صحابی بنایا تھا، کلمہ بھی پڑھایا، صحابی بھی بنایا، ہمارا سردار بھی بنایا،
لیکن خود فرما دیا تمہارا ایمان اسلام قبول، تمہیں امان پر میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ میں نے کہا میں نے ان سے صلح کیا ہے، ساتھ نہیں بیٹھے گے۔ اور میں جانتا ہوں خدا کی قسم کہ اس میں ہماری کوئی ذاتی خواہش نہیں۔ خدا کے بندو، کل وانا میں امین مشہدی شیعہ کے ساتھ اگر دنیاوی مفاد کے لیے بیٹھنا جائز ہے تو اس کانفرنس میں حضور کی عزت کی خاطر 1 2 4 گھنٹوں کے اجلاس میں بیٹھنا کیوں جائز نہیں تھا؟ اس لیے آپ حضرات ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ حضرت فلاں کو بھی بلائیں فلاں کو بھی بلائیں۔ بالکل ہمارا موقف 100% صحیح، اپنے موقف پر قائم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی ذاتی عداوت نہیں۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں ہم اپنے اجلاسوں میں ان کے متعلق ایک بھی طنز کا تشنیع کا جملہ نہیں کہتے۔ آپ حضرات میری اس گفتگو کے بھی گواہ رہے کہ میں رونا رو رہا ہوں، شکایت نہیں کر رہا۔ اور جہاں تک موقف کی بات ہے، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی محمود، حضرت شیخ بن نوری، مولانا خان محمد، مولانا مفتی محمد حسن، ان حضرات کو سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، ان کے موقف کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔